دراصل بات یہ ہے، جب میں معراج پر گیا تھا تو شب معراج میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، اور جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو جہنم کے اندر میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جن عذاب میں گرفتار دیکھا اس کیفیت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ خاتون جنت کی کنیزوں، آگے کی روایت سننے سے پہلے ذرا اندازہ تو کرو اس رسول کی محبتوں کا صلہ ہم کس انداز سے دے سکیں گے، اس رسول کی آنسوؤں کا صلہ ہم کس انداز سے ادا کر سکیں گے۔ اللہ اکبر! ایک ماں اپنی بیٹی کے قبر کے عذاب کو یاد کر کے نہیں رو پاتی، ایک باپ اپنی بیٹی کی آخرت کو یاد کر کے نہیں روتا، مگر قربان جائیں وہ مصطفیٰ جان رحمت، وہ رؤوف و رحیم رسول جس کی رضا خدا بھی چاہتا ہے، جس کے لیے کائنات بنایا ہے۔ اللہ اکبر! ان کو اپنی امت سے پیار کتنا ہے کہ میرے آقا نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر مشاہدہ فرمایا تو ان کی عذاب کو یاد کر کے حضور آنسو بہا رہے ہیں، اللہ کے رسول رو رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسے نبی کے دامن میں پناہ لینے کی بجائے آج میری قوم کی عورتیں، آج خواتین اسلام، ہماری مائیں اور بہنیں اللہ اکبر سیریلوں کو پیچھے، فلموں کے پیچھے، آوارگی کے پیچھے، گناہوں کے پیچھے، مغربی تہذیب کے پیچھے جا رہی ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سوچو تو صحیح اس رسول کو لوگ کیا نام دیں گے، اس رسول کو کس لقب سے یاد کیا جائے۔ اللہ اکبر! جو گنہگاروں کے جرائم کے باوجود بھی گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں، ان کے لیے گریہ فرماتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں۔ اب بتاؤ ایسے رسول سے ہم وفا نہ کریں تو ہم سے بڑا جفاکار کون ہے، ہم سے بڑا غدار کون ہے، ہم سے بڑا بے وفا کون ہے؟ کتنی افسوس کی بات ہے وہ رسول جو ہمارے گناہوں کو یاد کر کے، جہنم میں ہماری تکلیفوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اور ہم کئی دن ہو جاتے ہیں، کئی مہینے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے نبی کو یاد بھی نہیں کر پاتے۔ بہرحال تو اپنے آقا کے احسانات کو ذہن میں رکھو۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی تو سیدہ کائنات نے پوچھا، بابا جان یہ بتائیں کہ آپ نے جہنم میں جو عورتوں کو دیکھا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کیا کیفیت تھی آقا؟ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا۔ یعنی اگر آج ہم اس عنوان کو یہ نام دیں 6 گنہگار عورتیں کون ہیں اور 6 گناہ کرنے والی عورتیں کون ہیں، 6 گناہ کرنے والی عورتیں جہنم میں کس شکل میں ہیں، تو آئیے اب ذرا جلدی دل کے کانوں سے سن لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ جہنم کے اندر ایک عورت لٹکی ہوئی ہے، اللہ اکبر! اور لٹکی ہوئی صرف نہیں ہے بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ دل کے کانوں سے سننا، یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں، معاذ اللہ یہ مبالغہ آرائیاں نہیں، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھا جب تک کہ حکم الہی نہیں ہوتا اس وقت تک زبان رسول کو جنبش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! وہ زبان کیا تھی؟ کن کی کنجی تھی، وہ منہ کیا تھا؟ اللہ اکبر! وہ دہانے مبارکہ کی شان یہ تھی، میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے سچے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں ایک عورت کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے، اس کے سر کے بالوں کو باندھ دیا گیا ہے اور اس کا حال یہ ہے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے، جہنم کی آنکھ کھوپڑی کھول رہی ہے۔ ذرا اندازہ
तो करो। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर बत्ती के चटके की ताप न लाने वाली मेरी बहन, अगर सिर्फ जहन्नम में तुझे लटकाया जाता तो अल्लाह अकबर ये भी कम नहीं था, बल्कि अल्लाह अल्लाह वो जहन्नम जिसकी आग दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज है कोई बर्दाश्त करने वाला, बड़े से बड़ा कुव्वत वाला, बड़े से बड़ा ताकत वाला। तुम्हें पता है दुनिया की आग पत्थरों को नहीं जला सकती, मगर जहन्नम की आग इतनी तेज है जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। जहां पहाड़ भी पिघल जाएंगे वहां अपने जिस्म का क्या होगा, अपने नर्म और नाजुक जिस्म की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर। आगे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, ऐ मेरी शहजादी फातिमा, मैंने कुछ औरतों को देखा, वो जहन्नम में औंधी लटकी है, उनके सर के बालों से उनको बांध के लटकाया गया है और उनका सर हंडिया की तरह खोल रहा है। जैसे हांडी खोलती है वैसे सर खोल रहा है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने पूछा, बाबा किस वजह से ये अजाब उनको दिया जा रहा था? तो अल्लाह के प्यारे हबीब गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो औरतें जो घर से बेपर्दा निकलती थी, खुले सर निकलती थी, उनको जहन्नम में बालों से बांध कर लटकाया गया, उनके सर को हांडी की तरह खोलाया गया। अब बताओ, अल्लाह अकबर, गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका कर फैशन के नाम पे निकलने वाली हो, मुझे बताओ क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस अजाब से तुम्हें कोई बचा सकेगा? अपने आप पे रहम करो। ये सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने के लिए है, जिंदगियों में तब्दीली पैदा करने के लिए है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा मेरी बहन, याद रखना कोई कब्र में आने वाला नहीं, ना माल आएगा, ना औलाद आएगी, ना भाई बहन आएंगे, ना शौहर आएंगे। क्यों अपने गले में मफलर की तरह दुपट्टे को लटकाती हो? दुपट्टे गले में लटकाने के लिए नहीं है, दुपट्टे सरों को छुपाने के लिए है, दुपट्टे सर को छुपाने के लिए है, दुपट्टे पर्दे के लिए है। सीरियल देखकर, फिल्में देखकर अपनी आखिरत को बर्बाद न करो, अपनी आखिरत को तबाह न करो। सुन लो, हम सीरियल और फिल्में देख करके उनकी नक्काली करने वाले नहीं हैं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। सैयदाए कायनात की कनीज हो तुम, कल भी तुम्हें इज्जत मिली थी सैयदा की जूतियों में आने से, और आज भी इज्जत मिलेगी उनके और उनके बाबा के कदमों में आने की बरकत से। इसलिए आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो, अपने आप को बदलो और अपने नाजुक जिस्म को, अपने इस कमजोर से जिस्म को अल्लाह के अजाब से बचाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बचाना है। तो आज अहद करो, हमारे सर के बाल को कोई नहीं देखेगा, हम सरों पर दुपट्टा ओढ़ेंगे, पूरा ओढ़ेंगे। बड़ी माजरत के साथ आज तो हाल ये है, बारीक और पतले लिबास औरतों की पहचान है, दुपट्टे ओढ़ने से उनको तकलीफ होती है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, मुस्तफा जाने रहमत की कनीजों, खुदा के लिए जहां पहाड़ पिघल जाएंगे उसमें हमारा क्या बनेगा, जरा गौर तो फरमाएं। और फिर याद रखना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, जो औरतें खुले सर बगैर पर्दे के रहते लिए, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम यहां तक फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी, उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम है। इसलिए तौबा करो और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने दूसरी औरत को देखा, उसकी कैफियत ये थी कि अल्लाह अकबर, उसकी जबान से उसको जहन्नम में लटकाया गया था। उस औरत की जबान इतनी लंबी थी कि जहन्नम के अंदर उसको जबान के जरिए से लटकाया गया था। तो सैयदा ने पूछा, आका उसकी जबान लंबी होने और जबान से उसको लटकाने की वजह क्या थी? तो आका ने इरशाद फरमाया, वो अपने शौहर के साथ मुंह चलाती थी, जबान दराजी करती थी, इसलिए उसकी जबान लंबी करके उसको जहन्नम के अंदर जबान के बल लटकाया गया है। आजकल तो औरतें
شوہر کے ساتھ زبان درازیاں بھی کرتی ہے, منہ بھی چلاتی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنوں, بلکہ جب وہ اپنے میکے آتی ہے تو کبھی ماں شے دیتی ہے, کبھی بھابیاں شے دیتی ہے, کبھی گھر کی جو ہے وہ بہنیں شے دیتی ہے, محلے کی عورتیں شے دیتی ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ مکہ بن کر کے زندگی نہیں گزارنا. اگر کوئی ایک کہے تو بھی اس کو 4 جواب دینا. اس طریقے سے لڑکیوں کو بگاڑا جاتا ہے, گھروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں بہنوں, جیسے کہ آپ ہم سے بہتر علماء کرام کا بیان سماعت فرما رہے تھے, جن کا نام ہے سید الامین القادری صاحب, جو کہ ایک اچھی آپ لوگ کے بیان کے سامنے سننے کو ملا ہوگا. تو اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور خدا کے واسطے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا. الحمدللہ ہم سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے سوال یہی تھا نا کہ کون ایسی 6 لڑکیاں ہیں جو کہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے. وہ بہت ہی کتنوں نیکی کیوں نہ کر لے, کتنوں عمل کیوں نہیں پڑھ لے, کتنوں وظیفہ کیوں نہیں پڑھ لے, لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. جو کہ ہمارے جو میک اپ کرتا ہے وہ نہیں جا سکتا ہے, کہ کون نہیں جا سکتا ہے. ہم سے بہتر علماء کرام سید الامین القادری صاحب نے اس بیان کو آپ تک ہم پہنچانے کا کام کرتے ہیں. تو میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور ایک دوسرے تک پیغام بھی کر دیجیے گا. یہ خاص ویڈیو ہے خواتین یعنی عورت کے لیے. تو خدا کے واسطے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا, اور خدا حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.